السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان سیدہ زہرا عابدی ایک نئی پوسٹ کے ساتھ حاضر ہوں، لیکن ایک گزارش پہلے ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر نہیں کیا ہے تو، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ ایک شعر سے ابتدا کر رہی ہوں، 1000 بار سنا ہوگا آپ نے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس کا عملی نمونہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے پڑھا۔ کراچی کے 3 نوجوان، ان کو پکنک پہ جانے کا شوق ہوا۔ پکنک وہ بھی دور کی، پیراڈائز سے بھی آگے۔ یہ پکنکوں پہ جانے والے لوگ جانتے ہیں پیراڈائز کتنی دور ہے، اور پھر پیراڈائز سے بھی آگے جو ہے وہ میرا خیال ہے نیلم پوائنٹ ہے۔ نیلم پوائنٹ سے آگے کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ بحری راستہ پھر دوسرے ملک سے مل جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لیے، چونکہ دوپہر میں جانا تھا اور شام کو لوٹ آنا تھا، اپنے لیے انہوں نے بریانی لے لی ایک فرد کی، اور دوپہر سے کچھ پہلے نکلے۔ اب راستہ گزر رہا تھا، ویرانہ چل رہا تھا۔ کتنا ویرانہ ہے جانے والے جانتے ہیں راستے میں۔ ایسے ویرانے میں ایک نوجوان نے دیکھا انتہائی مریل کتیا، اور بالکل قریب المرگ، اور اس کے ساتھ اس کے نوزائیدہ چند بچے جنہیں پلے کہتے ہیں۔ وہ اس کے اسی ناتواں باڈی سے چمٹے ہوئے اپنا رزق لے رہے تھے۔ ایک نوجوان نے گاڑی رکوائی اور اتر کے اپنے حصے کی بریانی اس کو دے دی۔ وہ اتنی بھوکی تھی کہ وہ فوراً کھا گئی۔ اس نے دوسرے کی بھی دے دی، پھر اس نے تیسرے کی بھی دے دی۔ دونوں دوستوں نے اس کو کچھ ناگوار الفاظ بولے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا جو ہم نے چائے پانی کا انتظام رکھا ہے وہ ہم کھا کے گزارا کر لیں گے، لیکن اس وقت یہ بھوکی مخلوق کو مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اب چلے گئے، موڈ خراب ہو گئے تھے دونوں کے۔ وہ تیسرا بھی خاموش ہو گیا تھا دیکھ کے دوستوں کے موڈ۔ کافی دور چل کے پھر ویرانے میں ایک ٹرک نظر آیا، اور ٹرک کے اطراف ہجوم اکٹھا تھا۔ بستی کوئی نہیں تھی قریب، لیکن ہجوم اکٹھا تھا۔ گاڑی دیکھ کر سڑک پر ایک آدمی نے راستہ ان کا روک لیا ٹرک کے پاس، اور آ کے ان کے قریب بولا کہ ہم نے نیاز مانی تھی، ہماری نیاز پوری ہوئی ہے، تو ہم بریانی تقسیم کر رہے ہیں، تم لوگ بھی لیتے جاؤ۔ اس آدمی نے اتنی بریانی بھر کے دی کہ 3 کے بجائے 6 کی دے دی۔ یہ نوجوان کہنے لگا کہ دیکھو، جب میں اس کٹیا کو بریانی کھلا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال تھا کہ خدا ہمارے رزق کا غیب سے انتظام کرے گا۔ اب یہ گئے، ساحل پہ گئے، انہوں نے تفریح کی، اور اچھا خاصا ٹائم گزار کے جب یہ شام کو واپس لوٹے ہیں، بھیڑ چھٹ چکی تھی، لیکن ٹرک اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا، اور پھر ان کا راستہ روکا گیا،
اور روکنے والے نے کہا کہ دیکھو ہم تمام بریانی تقسیم کر چکے ہیں، لیکن ہم کو معلوم تھا کہ تم لوگ اسی راستے سے واپس آؤ گے، اس لیے ہم نے تمہارے گھر والوں کے لیے بھی بریانی بچا کے رکھی ہے، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، اپنی بریانی لے لو تو پھر ہم بھی گھر چلے جائیں۔ ان تینوں کو اتنی بریانی دی اس آدمی نے کہ تینوں کے گھر والے کھا کے بھی سیر ہو کے کھاتے تب بھی بچ رہتی۔ جب یہ اپنے گھروں کو لوٹے تو ان کے گھر والوں نے پوچھا، بریانی کی بابت پوچھا کہ تم تو وہاں سے آ رہے ہو، یہ گرم بریانی کیسی ہے؟ تب انہوں نے یہ ماجرا بتایا کہ سفر میں یہ پیش آیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی اس نیکی کو، اس ایک کی نیکی کو، دو کے تو موڈ خراب ہو گئے تھے نا، لیکن اس نیکی کا اثرات کہاں گئے؟ ان دونوں کے اوپر بھی گئے، اور اس نیکی کی جو کہ بظاہر ایک چھوٹی نیکی تھی، اس نے کھانا کھلا دیا تھا، اس نیکی کے اثرات کہاں گئے؟ ان کے گھر والوں تک بھی گئے۔ تو نیک عمل ایک فرد کرتا ہے گھر میں، اور اس کی جزا سب کو ملتی ہے، اور جس وقت انسان نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت زمین پر، اس وقت آسمانوں پر پروردگار عالم اس بندے کی فلاح میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنے نیک بندے کے فلاح میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس چھوٹے سی کہانی سے، سچی کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اپنی ضرورت پر، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دیجیے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس نے تو انسانوں کے لیے کہا ہے یہ، لیکن کیا ہمارا وہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ ہم کبھی کسی جانور کو بھی بھوکا نہ رہنے دیں؟ اپنی بھوک پر اس کی بھوک کو ترجیح دیں، ہماری بھوک کا انتظام پھر پروردگار عالم کے ذمہ ہو جائے گا۔ بس میری آج کی پوسٹ یہ اتنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی نعمتوں سے بہرہ مند کرے اور خوشیاں عطا فرمائے، زندگی میں بے حساب آسانیاں عطا فرمائے، اور آپ کے گھر میں جو طالب علم ہیں ان کو بہترین کامیابی عطا فرمائے، جن بچے بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں ان کی بہترین شادیاں کروائے پروردگار عالم۔ اس دعا کے ساتھ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔